یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کے، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجئے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے۔ ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، چونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں۔ یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کا